صوبہ پنجاب کا بجٹ 13 کے بجائے 16 جون کو پیش ہوگا۔ وزیر خزانہ پنجاب متبشر الرحمان کی تصدیق۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس میں بولے، بجٹ کی تیاری میں کچھ وقت لگے گا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، ٹیکس فری بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ نے رواں مالی سال کے محصولات اور وصولیوں میں بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ پنجاب کا 5,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ڈرافٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں نئے ٹیکسز عائد نہ کرنے کی تجویز۔ موجودہ ٹیکس شرح میں معمولی اضافہ رکھا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ 1,200 روپے جبکہ نان ترقیاتی بجٹ 3,800 روپے سے زائد ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ میں امن و امان، صحت، تعلیم اور سیاحت پر توجہ دی جائے گی۔ سینیٹیشن اور صاف پانی کی متعدد اسکیمیں لانے پلان۔ کسانوں کو گندم، چاول کے بیج اور کھاد کے لیے اضافی فنڈز مہیا کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بجٹ میں نئے ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ 10 مرلے یا اس سے اوپر کے گھروں پر مزید 2% ٹیکس عائد کرنے کی سفارش مسترد۔ موٹر وہیکل ٹیکس میں بھی 2% اضافے کی تجویز مسترد۔ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 8% کرنے کی سفارش مسترد کر دی۔ ٹیکس نہیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھائے جو ٹیکس کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس کو ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار میں لائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ محکمہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ اراکین اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس ایوان میں پیش کریں گے۔ 5 پیش کردہ تحریک التواء کار زیر بحث آئیں گے۔ 6 بلز بازریہ رائے شماری منظور ہوں گے۔ اراکین اسمبلی ایوان میں اہم نوعیت کے معاملات پر بھی بحث کریں گے۔ پنجاب حکومت کا وفاق کی طرز پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی منظوری دے دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب حتمی منظوری کے لیے تجویز صوبائی کابینہ کے سامنے پیش کرے گا۔ محکمہ ایکسائز کی شہریوں پر کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی تجویز۔ پہلے سے نافذ ٹیکس کی شرح میں اضافے کرنے پر غور۔ نئے مالی سال کے لیے محکمہ ایکسائز نے بجٹ تجاویز حکومت کو بھجوا دی۔ ٹیکس کلیکشن ہدف 60 سے بڑھا کر 62 ارب روپے مقرر کر دیا۔ پنجاب میں تعلیم کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی بجٹ سے سرکاری اسکولوں میں مختلف سہولیات کو پورا کیا جائے گا۔ اسکولوں میں 50,000 نئے کمرے بنائے جائیں گے۔ 72 سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے اسکول آف ایمیننس بنایا جائے گا۔ اسکولوں میں تمام سہولیات نئے ماڈل کے تحت فراہم کی جائیں گی۔ تپتی دھوپ، جھلساتی ہوائیں، سب کر رہے بارش کے لیے دعائیں۔ جون کا مہینہ اپنے جوبن پر، گرمی تمام حدیں پار کرنے لگی۔ لو اور تپش سے معاملات زندگی متاثر۔ گرمی کی حالیہ لہر 13 جون تک برقرار رہے گی۔ موسم کی مناسبت سے تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم۔ پی ٹی ایم اے کی شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ اسکولوں کو 1 ماہ کے لیے سمر کیمپ لگانے کی اجازت۔ خواہش مند اسکول 16 جون سے 15 جولائی تک 1 ماہ کے لیے سمر کیمپ لگا سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، سمر کیمپ کے 30 روز سے زیادہ کے انعقاد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوئی اسکول سمر کیمپ کے لیے الگ فیس نہیں لے سکے گا۔ سمر کیمپ کا دورانیہ صبح 7 سے 10 بجے تک یونیفارم سے استثناء ہوگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹرانزٹ لائن شروع کرنے کا فیصلہ۔ یلو لائن ART سسٹم کو چلانے کے لیے 65 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنے کا امکان۔ بجٹ میں 1100 الیکٹرک بسیں خریدنے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ لاہور میں پہلا ٹرانزٹ ٹاور بھی بجٹ ترقیاتی اسکیم شامل۔ محکمہ ایکسائز نے تاریخ میں پہلی بار 50 ارب روپے کا ہدف حاصل کر لیا۔ اب تک 50 ارب 60 کروڑ روپے کی ریکارڈ ریکوری۔ 50 ارب کا ہدف عبور۔ 55 ارب روپے کا نیا ہدف مقرر۔ تمام ملازمین کی 30 جون تک چھٹیاں منسوخ۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر کی زیر صدارت ڈائریکٹرز کانفرنس۔ افسران کو فیلڈ میں مسلسل موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس۔ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر ریلوے کی تمام مسافر پل، ریلوے بریجز کی ایمرجنسی بنیادوں پر فوری انسپیکشن کی ہدایت۔ مجھے بتائیں آپ انسپیکشن کس طرح کرتے ہیں؟ گھر بیٹھ کر کاغذی معائنہ ہوگا تو لوگ مرتے رہیں گے، کسی کی غفلت کی وجہ سے کوئی جان گئی تو خود مدعی بنوں گا۔ حنیف عباسی کی اجلاس میں گفتگو۔
ادارہ ماحولیات کا ایمیشن ٹیسٹنگ کو فعال اور مربوط بنانے کے لیے اقدام، موٹر وے پر گرین سٹیکر کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند کرنے کا فیصلہ، لاہور اسلام آباد موٹر وے پر گرین سٹیکر بوتھ قائم کیے جائیں گے، موقع پر گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کر کے گرین سٹیکرز لگائے جائیں گے۔ چائلڈ لیبر ڈے کے موقع پر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا پیغام، بولی بچوں کا حق تعلیم حاصل کرنا ہے، ورک شاپس پر کام نہیں، 15 سال سے کم عمر بچوں سے ملازمت کروانا جرم ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایسے بچوں کو ریسکیو کرتا ہے، ایسے ہزاروں بچے ہمارے پاس بیورو میں مقیم ہیں۔ شہریوں نے وفاقی بجٹ کو اشرافیہ کا بجٹ قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ غریب پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، امیر طبقے کو ٹیکس میں مزید ریلیف دے دیا ہے، بجٹ کے بعد اب مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، غریبوں کو ریلیف کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اسپیکر ملک احمد خان سے امریکی ناظم الامور اور قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملاقات، اسپیکر نے امریکی ناظم الامور کے پاکستان میں مثبت کردار کو سراہا، ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، علاقائی امن اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال، اسپیکر ملک احمد خان نے پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ کے اعزاز میں ٹی پارٹی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے چائے کا اہتمام کیا، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس شاہد وحید کی شرکت، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق نے شرکت کی، ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شہرام سرور چودھری شریک۔ ریلوے انتظامیہ اپنی املاک کی حفاظت کرنے میں ناکام، مختلف مقامات پر کھڑی کوچز کا سامان چوری ہونے کا انکشاف، ملت کالونی کے علاقہ میں کھڑی مال بردار کوچز کا زیادہ تر سامان چوری ہو گیا، کئی سالوں سے کھڑی کوچز کا سامان نشئی اور میٹیریل چور لے اڑے، متعدد کوچز کھڑی اسکریپ میں بدل گئیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا دورہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور آئی ڈیپ کی ٹیم نے بریفنگ دی، وزیر صحت نے کہا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر میں مریضوں کو بین الاقوامی سطح کی بنیاد طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، ہسپتال میں سٹیج 4 کے مریضوں کا علاج بھی کیا جائے گا۔ خیابان فردوسی ٹرنک سیور اور واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا جوہر ٹاؤن کا دورہ، خیابان فردوسی پر کام کی پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، وائس چیئرمین واسا نے منصوبوں کو تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ یو ای ٹی میں انجینئرنگ کیریئر کونسلنگ ایونٹ اوپن ویک کا انعقاد، اوپن ویک کی سرگرمیاں 12 سے 16 جون تک جاری رہیں گی، پنجاب بھر سے ای کیٹ کے لیے آئے طلباء اپنے والدین کے ہمراہ ایونٹ میں شرکت کریں گے، یو ای ٹی کے تدریسی و غیر تدریسی شعبہ جات کی جانب سے معلوماتی ڈیسک لگائے جائیں گے۔